یہ تخمینہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پورے 64 سال میں ہم نے ٹوٹل کیا لیا ہے 61.7 ارب۔ پاکستان کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ آغاز میں آپ دیکھیے تو بہت عمدہ سپین ملتا ہے آپ کو، بیوروکریسی کو اپنے اور قریب کرتے کرتے صرف اپنے رول کو، اپنے اقتدار کو طوالت بخشنے کے لیے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم فارن ایڈ کے چنگل سے کب نکل سکتے ہیں؟ فارن ایڈ کے چنگل سے آپ ایک لمحے میں نکل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے، ذہنی طور پر تسلیم کیجئے کہ آپ ایک مانگت ہیں، آپ ایک گداگر ہیں، کاسہ گدائی آپ لیے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیا عزت ہوتی ہے گداگر کی؟ ایک لا پاس کروائیے، ملیے سارے اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھیں اور کہیں کہ یہ حرام ہے، ہم نے نہیں کھانا۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کے للے تللے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی یہ جو 3-3 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، جو آپ کی شاہ خرچیاں ہیں، وہ نیچے آ جائیں گی۔ آپ کی مڈل کلاس، آپ کی ایلیٹ منیڈ کلاس، اس کی عزت نفس بھی تھوڑی سی جوش مارے گی اور ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا۔ برطانوی اخبار گارجین کے مطابق اب تک سن 1948 سے لے کر سن 2010 تک کے فگرز جو دیے گئے ہیں، ان کے مطابق اب تک 61.7 ارب ڈالرز کی امداد آپ کو دی جا چکی ہے۔ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق سن 2003-2004 میں کل امریکی امداد دی گئی پوری دنیا کو 58 ارب ڈالرز کی، اور آپ دیکھیے کہ اس میں سے 14 ارب ڈالرز ایک ہی سال میں صرف کنسلٹنٹس کی فی کے طور پہ واپس آ گئی۔ امداد کے عوض ہم نے اپنے ہاتھ باندھ کے ان کے حوالے کر دیے۔ آج تک جو انتہائی محتاط ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں 68 ارب ڈالرز کا نقصان برداشت کر چکے ہیں، اور میں نے ابھی بتایا ہے کہ اب تک ٹوٹل، یہ صرف ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں کیا ہے، یہ 10-11 سال کا یہ تخمینہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پورے 64 سال میں ہم نے ٹوٹل کیا لیا ہے 61.7 ارب۔ اس حوالے سے بھی ہم 8 ارب پلس ہیں کہ پلے سے ہم نے خرچ زیادہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ امداد کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، یہ لائبلٹی ہے، ایسٹ ہرگز نہیں۔ جی، اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے نظر آتا ہے کہ 1970 سے پہلے کے حالات بہت بہتر تھے، مگر اس کے بعد ایک خرابی کا ایسا عمل شروع ہوا جو ابھی تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا، بلکہ بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بڑی سلطنتیں ہیں، یعنی رومن امپائر کو دیکھ لیں، چائنیز امپائر دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ایک اچھی بیوروکریسی کار فرما نظر آئے گی۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، ہندوستانی سلطنت پہ نظر ڈالیے، سب سے اہم یہاں کی موریہ سلطنت ہے۔ یہ درست ہے کہ اشوکا بہت بڑا بادشاہ تھا، میں اس سے بہت متاثر ہوں، لیکن چندر گپت موریہ کا نام زیادہ گونجتا ہے تاریخ میں، اس کی بازگشت آپ کو زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ چندر گپت موریہ ایک بڑا بادشاہ تھا، اشوک اس سے کہیں بڑا تھا، اس کا پوتا، لیکن چندر گپت واز ویری لکی کہ اس کو ایک انتہائی شاندار بیوروکریٹ میسر تھا، اور یہ شخص کو بڑی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا۔ میں ذاتی طور پہ، میں ہی نہیں، ہر سینسیبل شخص سخت ناپسند کرے گا چانکیہ کوتلیا کو، لیکن کوتلیا جو اس کا ایڈوائزر تھا وہ بہت زیرک انسان تھا، اور اس کی بنائی ہوئی پالیسی کے تحت یہ سلطنت بہت دیر تک کامیابی کے جھنڈے گاڑتی رہی۔ اب یہ مغل دور کیا تھا؟ اکبر کی اتنی طویل و عریض حکومت، اتنا لمبا چوڑا ٹینیور، صرف اور صرف اس کے 9 رتنوں کا مرہون منت تھا، اور اس میں اکثریت بیوروکریٹس کی تھی۔ آپ ترک سلطنت کو دیکھیں، کتنی تگڑی، کتنی جاندار سلطنت تھی، اور اس میں بربادی کا، خرابی کا آغاز اس وقت ہوا جب یہاں کے عمال نے، بیوروکریٹس نے ریاستی اثاثوں کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر لوٹ مار کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک بہت بڑی امپائر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ پاکستان کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ آغاز میں آپ دیکھیے تو بہت عمدہ سپین ملتا ہے آپ کو، وہ جو ریشو تھی نا اچھے اور برے افسروں کی، وہ بہت بڑا سیگمنٹ تھا جو اچھے انسانوں پر مبنی تھا۔ بہترین انسان آپ کو اس دور میں اچھے ICS آفیسرز نظر آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کی نوزائیدہ ریاست
कामयाबी के झंडे गाड़ती। और देखें 15-20 साल जो इब्तदाई थे इंतहाई नामसायद हालात में हमने गुजारे, आखिर गुजारा किया ना। एक जम्मे गफीर था महाजरीन का, उसको सेटल किया। जीरो बेस थी आपकी इंडस्ट्री की, लेकिन देख लीजिए उसके बाद एक बहुत तगड़ी इंडस्ट्रियल बेस फराहम की आपके मुल्क को। यही ब्यूरोक्रेट्स थे। लेकिन बदनसीबी का आगाज हुआ अयूब खान के दौर में। अयूब खान के दौर में ये मिलिट्री ने ब्यूरोक्रेसी को अपने और करीब करते करते सिर्फ अपने रूल को, अपने इक़्तिदार को तवालत बख्शने के लिए ब्यूरोक्रेसी के इंतहाई ज़रखेज़ दिमागों को उल्टे सीधे और टूटे फूटे बेहंगम कामों के लिए इस्तेमाल किया। यही वो दौर था जब अफसरों की तकर्रियां और तबादले सियासी बुनियादों पर होने शुरू हो गए। यहां से जॉब इनसिक्योरिटी के एक लामुतनाही सिलसिले का आगाज होता है। याह्या खान ने अपने दौर में 300 बंदों को बैक जुम्बश कलम फारिग कर दिया। फिर भुट्टो साहब ने 1300 बंदे फारिग कर दिए, इसलिए कि वो उन्हें नापसंद थे। चुनाचे वो दिन और आज का दिन अफसर इंतहाई इनसिक्योर अपने आप को समझते हैं। रही सही कसर निकाल दी इनके डेवोल्यूशन प्लान ने। अब डेवोल्यूशन प्लान बज़ाहिर बहुत अच्छा प्लान था, निहायत लाजवाब चीज़ थी, तीर बहदफ थी, लेकिन एक तो उसे मिस इंटरप्रेट किया गया और दूसरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई अहमकाना अंदाज में की गई और वो हाफ हार्टेड अटैम्प्ट थी। उसने रही सही जो एक रमक थी इस इदारे में, ब्यूरोक्रेसी में, वो भी ख़त्म कर डाली। और इससे पहले एक और सानहा रूनुमा हुआ, वो है सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का आपस में एक टैसिट सा इल्हाक। और इसने भी, इस इल्हाक ने, इस यकजा होने ने भी सख्त नुकसान पहुंचाया मुल्क को भी और दोनों इदारों को। मिलिट्री को तो और मजबूत कर दिया, मिलिट्री और मजबूत हुई, जिससे मिलिट्री ने आपकी सियासत में दखल अंदाजी जरूरत से ज्यादा शुरू कर दी और ब्यूरोक्रेसी थ्रू आउट फिर मरहूने मिन्नत होकर रह गई फौज के। और सच पूछें तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त दौरे उस्मानी के ब्यूरोक्रेट्स के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी मुल्क व कौम की फलाह इनका मकसद नहीं है। अक्सरियत का, अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत का नस्बुल ऐन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मनफत है और कुछ नहीं।